السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ صدام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حافظ صدام۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور یہ باتیں آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہیں۔ تو آئے علم دین کے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، کل کے پروگرام میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام کیا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چڑھایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوش و نما اور سب بچوں سے اچھا تھا۔ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا جی نہ چاہتا تھا۔ اتفاق سے اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وبا کا بہانہ بنا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے، میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بھیجا کرو، اور اس کے بعد اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مویشی میں پھر رہے تھے۔ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے۔ باپ سے کہا، میرے قرشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا۔ میں ان کو اسی حال میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا کہ اے آل عرب دوڑو، جو بلا تم پر عنقریب پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لی اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہے۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئی، لیکن اس دوسرے واقعہ نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ کما حق تحفظ نہ کر سکتی تھی۔ جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ شریف کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا، بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے علم میں برکت دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن